بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یقیناً آپ حضرات اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدنا الکحیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سرمگین چشمان مبارک والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہوتا تھا اور بال مبارک بھی سنورے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اثمد سرما لگایا کرو کیونکہ وہ بینائی کو روشن کرتا ہے اور بالوں یعنی پلکوں کو اگاتا ہے جو آنکھوں کی زیبائی و حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمدانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کے وقت 3 بار دائیں آنکھ مبارک میں اور 3 بار بائیں آنکھ مبارک میں سرما لگاتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے اس کائنات کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کرام میں ایک بہت جلیل القدر پیغمبر اور ایسے پیغمبر جن کا صبر اور استغنا جو تھا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اور اللہ کریم کو وہ ان کے عمل ایسا پسند آیا، ان کا صبر ایسا پسند آیا، ان کی فرما برداری اپنے باپ کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے ایسی پسند آئی کہ قیامت تک اللہ کریم نے کہا کہ ان کی یاد تازہ رکھی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تھے، اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو کربلا کی جو جھلک ایک تھی یہ سیدنا اسماعیل سے شروع ہو گئی۔ ناظرین کرام، انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، ہر انسان کو، اور اپنی اولاد تو بعض اوقات اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیاری ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہی اپنی جان سے بڑھ کے پیاری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو مسلمان جو اللہ رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی راہ میں وقت آ گیا تو جناب نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ کس اعتبار سے؟ اللہ نے پھر ان کو آگ سے بھی محفوظ رکھا اور آگ ان کے لیے گلزار بنا دی، لیکن سیدنا ابراہیم جو حق کی بات کہتے تھے اس کے لیے ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہیں آئی تھی۔ اور پھر جب اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آیا اور اللہ کریم کا حکم آ گیا تو باپ نے ایک لمحہ کے لیے پرواہ نہیں کی، اپنے اکلوتے بیٹے، اس وقت ان کے وہ اکلوتے بیٹے تھے، بڑھاپے کی اولاد، اور ایسا حسین و جمیل بیٹا 13 برس کا بچہ جو تھا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری بھی پکڑ لی، زمین پہ بھی لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اس بیٹے کا بھی کمال یہ ہے، جب باپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا یہ جو ہر بات پہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو سنت ہے اس کو قیامت تک کے لیے یہ قائم کر دیا۔ اور مسلمان ہی نہیں، میں نے دیکھا غیر مسلم جو ہیں ان کی زبان پہ بھی کوئی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بات ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آج سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک کی ہماری یہ بزم آرائی ہے، اور میرے آج مہمان ہیں، پہلے بھی مہمان بنتے رہتے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں، معروف عالم دین مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ آج میرے تینوں مہمان وہ ہیں جن کو آپ اکثر دیکھتے ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہیں، ماہر تعلیم ہیں،
ان کے ساتھ ہی ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہیں. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی مفتی صاحب، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا میں نے کچھ اشارے کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آپ فرزند جلیل ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ہیں جن کو حدیث رسول میں اہل عرب کی ماں کہا گیا ہے. سبحان حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر عزیز تھی 106 برس. متعدد روایات میں سے ایک روایت کے مطابق تو 106 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم. سبحان کہ ہم آپ کو ایک حلم والے، بردبار، صبر والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. تو اس میں آپ کو بیٹے کی اور بیٹے کے اوصاف کتنے اعلیٰ ہوں گے اس سمیت اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی. اور یوں حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے وقت سیدہ ہاجرہ کی عمر بھی مبارک جو ہے 90 سال کے قریب تھی تقریباً ہاں جی، تقریباً اتنی عمر تھی. اس میں اگرچہ روایات مختلف ہیں لیکن بڑھاپا تو یقیناً تھا. اور وہ وقت تھا کہ ان اوقات میں عمومی طور پر اولاد نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا فضل تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی بالکل، قدرت کا ایک شاہکار دکھانا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا فرمایا اور حکم دیا کہ آپ انہیں لے کر غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پر نہ درخت ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، مکہ شہر میں جا کر انہیں بسا دیں. اس وقت تو مکہ شہر تھا ہی نہیں، شہر کی شکل نہیں تھی، آبادی نہیں تھی، اس پہاڑ تھے اور صحرا تھا، ریتلی جگہ تھی. وہاں لے آئے اور ایک عظیم آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں چھوڑا. پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھیں، انہیں چھوڑ کر واپس پلٹے تو حضرت ہاجرہ نے روک لیا، آپ ہمیں اس جگہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو اس وقت سیدہ ہاجرہ کا جواب ہم سب کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے ایک رہنما اصول ہے. سیدہ ہاجرہ فرمانے لگیں اگر یہ بات ہے تو آپ خیر سے جائیے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب، میں نے اس طرح بھی پڑھا ہے کہ غالباً جب آپ پلٹے اور روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے جس پہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو سیدنا ابراہیم نے کہا بالکل یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کسی کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی پریشانی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے غیر صاحب، بلکہ وہ روایت میں لفظ ہیں اللہ امرک بہذا، کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ یہی تو آپ نے آگے سے کہا ہاں اللہ نے دیا ہے. تو جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا سیدہ ہاجرہ کے پھر لفظ یہ تھے، انہوں نے کہا اذن لن یضیعنا، سبحان اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، واہ واہ واہ، اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. اور پھر وہاں پہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ان کی مدد و نصرت فرمائی ہے. اور بنیادی طور پہ اصل میں اس سارے واقعے کے پیچھے وہ تصور کار فرما ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایزم الجزا ما ایزم البلا، کہ جس کو اللہ نے جتنا اونچا رتبہ دینا ہوتا ہے اس کی آزمائش اور اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اس بڑے آزمائش میں سے انہیں اس لیے گزارا جا رہا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں نے جس چیز کو زمزم کہنا تھا وہ پانی ہونا تھا جس نے حضرت اسماعیل کے قدم چومنے تھے اور جس نے دنیا بھر کے بیماروں کو شفائیں عطا کرنی تھی. تو جب اتنا بڑا فیض جاری ہونا تھا تو اس فیض کے لیے پھر تیار کیا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ماں جو ہے وہ پیاس سے بلکتے ہوئے بچے کو اتنی کڑی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں چھوڑ کے صحرا میں کبھی صفا پہ بھاگتی ہے، کبھی مروہ پہ بھاگتی ہے، پھر خیال آتا ہے کہ بیٹے کا کیا حال ہے، بھاگ کے اس کے پاس آتی ہے. خط استوا کے بالکل نیچے ہے نا یہ بالکل جگہ، ایسے ہی ہے. تو دنیا کی سب سے زیادہ جو سورج کی ڈائریکٹ شعائیں پڑتی ہیں وہ اس جگہ پہ پڑتی پڑتی ہیں. تو وہ جگہ کتنی گرم ہوگی، اور عرب کا پھر وہ جو پہاڑ کتنے گرم، بالکل ایسے ہی ریت کتنی گرم ہوگی. یعنی اس وقت سیدہ ہاجرہ کے جو جذبات، کوئی درخت نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے آب ہو گیا، بالکل بے آب ہو گیا. سایہ بھی نہیں. بوادٍ غیر ذی زرع،
یعنی وہاں پہ تو کچھ چیز بھی نہیں تھی، نہ سایہ ہے نہ کچھ اور چیز ہے، نہ کھانا پینا ہے، پیاس کی شدت سے تڑپنا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جب وہ 7 چکر انہوں نے پورے کر لیے ہیں تو پھر آ کے دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ پانی کا چشمہ جو ہے وہ ابل رہا ہے ان کی ایڑیوں کے پاس سے. تو یہ اصل میں اتنا بڑا ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہونا تھا. یقین یہاں نظر آتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ جب یقین ہوتا ہے یہی ہے تو وہ حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. بے شک ایسے ہی، بے شک اگر یقین ہو کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا تو اللہ ضائع نہیں کرتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ پھر وہاں سے انتظام کرتا ہے کہ جہاں سے ممکن ہی نہیں تھا کہ پانی میسر ہو سکے، وہاں سے اتنا پانی میسر ہوا کہ اب وہ قیامت تک جو ہے وہ ساری کائنات کو میسر ہے، ساری دنیا لے کے جا رہی ہے. اچھا وہ حدیث پاک بھی یہاں سنا دینا کہ اگر وہ زمزم نہ فرماتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رحم فرمائے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر کہ اگر وہ اس کو یہ نہ کہتی کہ رک جا اور وہ چلو میں نہ بھرتی لکان عینم معینا، فرمایا وہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا، سبحان اللہ، وہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا. واہ واہ واہ. لیکن وہ پوری دنیا کو سیراب پوری دنیا کو سیراب کرتا. ویسے اب بھی کر رہا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اس میں اللہ. کوئی شک صرف نہیں. فرق یہ ہے وہ چلتا رہتا اس طرح، اب یہ ہے کہ لے کے جانا پڑتا ہے. یہ فرق پڑ گیا. بالکل ایسی الحمدللہ الحمدللہ. جی وہاں ماں بیٹے کو چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا یہ بات بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ٹھیک ہے انہوں نے دوڑ لگائی، حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب اسماعیل نے جو تھے اپنے پاؤں مبارک رگڑے، تو اب بھی جا کے وہاں پہ یہ دوڑ لگانا، اور جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس جگہ پتھر ہے پڑا ہوا، اور اس کو جا کے پھر اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنا اور وہاں پہ نفل پڑھنا، یہ کیا ہے؟ غازی صاحب پہلی بات دیکھیں، قرآن کریم نے جو احسن القصص فرمایا ہے نا کہ بہترین باتیں قصے، اس کے اولین مشتاق یہی انبیاء کرام کے قصے ہیں، یہی لوگ ہیں. اور پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اس خطے میں آنا یہ آمد مصطفیٰ کی تمہید تھی. سبحان اللہ. دیکھیے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، کتنی باتیں جو آج دین اسلام کا حصہ ہیں، بلکہ وہاں پر اللہ کی بندی، ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، وہ دوڑیں جب ان کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ تھا یا بیٹے کی طرف نظر تھی، اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا. معلوم یہ ہوا کہ جہاں نبی کی ماں کے قدم لگ جائیں وہ شعار اللہ میں ہے، بلکہ جہاں اللہ والا آ جائے. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ لذت عشق سے سرشار ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پتھر ہے، یہ کوئی عبادت کا کوئی خاص پہلو نظر نہیں آ رہا، وہ نسبت کو دیکھتے ہیں جو جس کی نسبت ان کے محبوب حقیقی سے ہو گئی. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دی بت قدع تصورات، عشق نہ ہو تو شرع و دی بت قدع تصورات. آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ پہلو تھا. اور پھر عشق حقیقی آپ دیکھیے ان کو تھا اللہ کی ذات سے، جیسے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کی بیوی تھی تو فیض نبوت کے دائرے میں ان کو بھی کچھ ایسا نور روشنی حاصل ہو چکی تھی. وہ جانتی تھی کہ اللہ کا نبی اور خلیل ہو، وہ یہ ایسا بظاہر ایک ایسا کام جو خلاف عقل محسوس ہوتا ہے نہیں کر سکتا، اس میں یقیناً کوئی اللہ کریم کی حکمتیں ہوں گی. اور وہی ہوا، کائنات نے دیکھ لیا کہ آج وہ واقعہ تاریخ مکہ اس واقعے کے بغیر ادھوری ہے. اللہ والے باتیں بڑی زبردست سمجھا جاتے ہیں جی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پھر نہیں دیکھنا، اللہ نے حکم دے دیا تو پھر یہ نہیں سوچنا یہ کیوں حکم دیا ہے، اس کے اندر چیزیں تلاش کرنا. خواجہ قور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جندر شریف والے ویسی سلسلے کے بزرگ تھے بہت بڑے. آپ نے ایک مرتبہ وہ جو قوال مراسی تھا، قوالی کرتا تھا آپ کے پاس، تو اس کو وہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اپنے صاحبزادے فرمایا کہ اس کے پاؤں دباؤ. اب وہ سوچنے لگ گئے میں پیر زادہ اتنے بڑے شیخ کا، علامہ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے محب النبی کہ پیر کا بیٹا اور میں اس مراسی کے پاؤں دباؤں. تو آپ نے فرمایا بیٹا اس کو نہیں دیکھتے کام کو، یہ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کا حکم کس نے دیا تھا. فرمایا ابلیس جو تھا نا وہ جناب آدم کی طرف دیکھتا رہا، اگر حکم دینے والے کی طرف دیکھتا تو معاملات درست رہے. بالکل ایسا ہی ہے. بسم اللہ. اور یہ شریعت کا مطالبہ بھی ہے کہ شرعی احکام میں اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. اچھا، جیسا حکم آ گیا اللہ کا، اس کے رسول کا،
سرے تسلیم خم کر دو، بے چونو چرا اس کو تسلیم کر تو دو۔ یہ پھر گمراہی ہے جو لوگ آج کہتے ہیں کہ سب یہ سے قربانی جو بڑا ہے مسئلہ یہ قربانی ہے، کیوں دیتے ہیں تو وہ پیسے فلاں میں جگہ یہی خرچ عرض کر رہا ہوں، آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر شخص دین کو اپنے عقل کے ترازو میں تول رہا ہے، ہاں جیسی اس کی سوچ ہے، جیسی اس کی فکر ہے، وہ چاہتا ہے دین بھی ویسا ہی بن جائے۔ حالانکہ حدیث پاک سنیے، اور ناظرین کو بھی چاہیے اسے اپنے سامنے رکھ لیں اور درستی اس ہم کے کریں۔ مطابق دین اسلام پر چلیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ السلام، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ بنا لے جو میں لے کر آیا ہوں، سبحان اللہ، جو میں احکام لایا ہوں اس کے تابع نہ کر لیں۔ لہٰذا قربانی کا مطالبہ شریعت نے کیا اور بتا دیا کہ یوم نحر کو اس عمل سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پیارا نہیں، سبحان خون بہانا ہی شریعت کا مطالبہ ہے جانور کا، ہمیں حکمت سمجھ آئیں نہ آئے یا نہ آئیں۔ ہم نے بہر صورت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال بڑا مشکل سا ہے، وہ ذرا آپ حل کر دیں، آپ مفتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم، انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم کو پتا تھا کہ بیٹا نہیں ذبح ہوئے گا اور بعد میں وہ مینڈا آ جائے گا، یا نہیں تھا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں اس پہ۔ ہم جو یہ کہتے ہیں انبیاء ایک علم غیب ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، یہ تدریجن ہے، ٹھیک، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ان کے علم غیب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دن مکمل ہو گیا۔ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ علم دیا ہو، اور ممکن ہے کہ یہ علم تدریجن دیا ہو، پہلے اس وقت نہ ہو، اس وقت نہ دے کر آزمائش میں مبتلا کیا، ٹھیک، اور اگر پہلے ہی علم دے دیا جاتا تو پھر یہ قربانی کیا تھی؟ کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح ان پر بچ جائے چھری گا، نہیں چلے گی، بچ جائے گا، تو پھر آزمائش کامل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آزمائش کو کامل بنانے کے لیے اس طرح بھی امکان ہے جو ہم صورت بیان کر رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر جناب اسماعیل کی بردباری، حلم اور صبر تو دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے فلما بالغ معہ السعی، کہ جب وہ کام کرنے والی عمر میں پہنچے، تقریباً 13 برس عمر تھی، بلوغت سے پہلے عقل میں کمال اور صبر اور حلم اتنا زیادہ تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 13 برس کی عمر میں والد گرامی سے خواب سنا، اور یہاں میں یہ بھی ضمناً ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں، 8 ذی الحج کی رات کو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا پہلا، صبح اٹھے تو اس بارے میں سوچ و فکر کرنے لگ پڑے، اس لیے 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی اداؤں کے نام سے دنوں کو منسوب کر دیا، کتنا اللہ تعالیٰ کو ان کی اداؤں کا پاس اور لحاظ ہے۔ 9 ذی الحج کی رات آئی تو پھر خواب آیا، 9 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین کر لیا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، جان کا دن، پہچاننے کا دن۔ اور پھر 10 ذی الحج کو آپ نے مکمل عزم مصمم کر لیا کہ آج میں نے اپنے لخت جگر کی قربانی کرنی ہے، اس لیے اس کو یوم نحر قربانی کا دن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات ناظرین کی دلچسپی کے لیے، ایام تشریق آنے والے ہیں تکبیر پڑھنے کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم چھری چلانے لگے تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے چلے، اللہ کے حکم سے جنت سے مینڈا لے کر کہیں جلدی سے حضرت ابراہیم چھری چلا ہی نہ دیں، انہوں نے وہیں سے پڑھا، حضرت جبرائیل نے پڑھا پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیٹے نے سنا جناب اسماعیل نے، انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں تسبیحات اللہ کو اتنی محبوب اور پسند لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قیامت حج میں آئے وہ پڑھتا رہے۔ حج کے علاوہ بھی جو ایام تشریق ہیں، جی ہاں، وہ 9 ذی الحج سے 13 کی عصر تک شروع ہو ان جائے میں اور بھی پڑھتے تمام مسلمانوں پر لازم قرار دیا اچھا جی، کہ آپ نے پڑھنی۔ یہ عمر ہے بیٹے کی، اور وہاں پہ وہ جو دعا ہے کہ یا اللہ سب لوگ جو ہے ان کا رخ اس طرف ہو جائے، جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ،
کہ اے مالک سب لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ ان کی طرف موڑ دے, ان کی طرف انہیں محبوب اور مشتاق کر دے. وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر میں بریک لے لوں اور آپ کی یہ گفتگو جاری رہے گی, اور پھر دیوانہ وار لوگ جو ہے وہ وہاں گھومتے رہیں اور پوری دنیا کی نگاہ بھی اس طرف ہوگی, اور وہ مسجود لہو بن جائے گی جگہ. سبحان اللہ, سبحان جو بنائیں گے وہ. اس پہ ذرا آپ نے بات کرنی ہے کہ وہ شاہ کے یہ دائرے کیوں ہیں اور کیوں اس طرف منہ ہے, اور ہم کعبہ کو سجدہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. ناظرین کرام, آج بڑا اہم موضوع ہے اور یہ بات شاید بعض لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہوگی. ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں غلط فہمی میں کہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. نہیں, یہ پروفیسر نوری صاحب سے ہم آج عشق کی باتیں جو ہیں اور اس کے راز ان سے سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر صاحب, کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے, کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے, بلکہ کعبہ تو صرف جہت ہے, ایک سمت ہے. مسجود لہو کہتے ہیں اس کو؟ جی ہاں, مسجود لہو, یعنی وہ صرف ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے, یونٹی پیدا کرنے کے لیے جہت ہے. اگر وہ اسے خدا نخواستہ معبود سمجھا گیا ہوتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پہ سیدنا بلال کو چھت پہ نہ چڑھا دیتے. ایک غلام کو جو ہے کوئی اپنے خدا کے اوپر چڑھ کے نہیں بیٹھ جاتا ہوتا, یعنی چھت پہ آپ نے ان کو چڑھا کے کہا کہ وہاں پہ جا کے آپ اذان دو, اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی اصل جن کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس پہ اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. اور پھر جب سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے تو آپ نے طواف کے بعد خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے اس سے کلام کیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ تیری بہت اونچی عظمت ہے, عزت ہے, حرمت ہے, شان ہے. سبحان اللہ. لیکن اے خانہ کعبہ, میری اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک مومن کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے. لحرمت المومن اعظم عند اللہ منکا, تجھ سے ایک مومن کی حرمت بہت زیادہ ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اور یہ جو بم چلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کے ماننے والے ہیں, تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ اصل میں ہم اصل تعلیمات سے غیر صاحب دور ہو گئے ہیں نا, ہم اصل تعلیمات سے دور ہو گئے. اس سے ملتی جلتی آپ چیز دیکھیں نا کہ سود کتنا گھناؤنا جرم ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی سخت وعید ہے, کتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر. لیکن آپ نے دوسری سائڈ پہ کہا کہ ایک چیز اربر ربا, آپ نے فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جو سود میں سے سب سے بڑا سود ہے, اور وہ کیا ہے؟ کسی مومن بھائی کی پشت پیچھے اس کی برائی کرنا, اس کی غیبت کرنا. اتنا امن کا مذہب ہے اس کو اتنا اس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انسانیت کو پروموٹ کیا گیا ہے. ٹھیک, یعنی انسان کی عظمت کو, اس کی جو ہے وہ شان کو اجاگر کیا گیا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, کعبۃ اللہ ہے, ایک دائرہ چھوٹا سا ہوتا ہے, میرا خیال ہے وہ اگر بندے کم ہوں تو بڑا ایزیلی 7 منٹ میں آدمی چکر لگا لیتا ہے, تقریباً 7 منٹ. پھر ایک اس سے بڑا دائرہ, پھر اس سے بڑا دائرہ, پھر اس سے بڑا دائرہ, پھر اس سے دائرہ, یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا کو محیط دائرے ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ سکڑتے 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 سکڑے کعبہ کے ساتھ آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو مقصد یہ ہے کہ تم پھیلتے پھیلتے چلے جاؤ اور کعبہ کے متوالے رہو تم, اور ایک رب کے ماننے والے رہو, اور جب تم اکٹھے ہو تو پھر تم سینٹرل پوائنٹ یہ ہے, سینٹرل پوائنٹ یہ ہے. آپ نے جب یعنی اگلے والوں کا پیچھے سے تعلق ہے, ان کا اس سے آگے, اس سے آگے, اس سے آگے, تو اسلام نے سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے. سبحان اللہ. تم سب کا تعلق جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو اس کا منظر وہاں پہ دکھائی بھی دیتا ہے, وہاں پہ اس کا منظر بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ دیکھیں ہر نسل, ہر زبان, ہر ملک, ہر علاقے کا آدمی جو ہے وہ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہیں, ایک دوسرے کے لیے پیار کے جذبات, اور رکھنے چاہیے. جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تلخ نہیں ہونا. قطن نہیں, بالکل نہیں, قطن نہیں. یہ بھی ذرا بتا دیں. یہ تو وہاں پہ جو بہت سے حجاج بھی الحمدللہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہیں وہاں پہ. تو اصل تو وہ حج سے جو سیکھنے جاتے ہیں وہ یہی چیز ہے نا جی, کہ وہاں سے یہ سبق سیکھ کے آئیں کہ مثل المومنین فی تراہمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل جسد. سبحان, وہاں سے یہ سیکھ کے آئیں کہ یہ جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ اس کو نہیں ہو رہی ہے, مجھے ہو رہی ہے. ایک کالر لے لیں, 2 کالر ہیں اور آپ کی گفتگو جاری رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
جی مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ جی صدیقی صاحب فرمائیں سوال بھائی آپ کا۔ سوال میرا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا؟ کیا اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت تبلیغ دی یا کسی اور قوم کی طرف بھیجا؟ جی ٹھیک ہے جی، دوسرے کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شاہد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں جناب۔ جی شاہد بھائی سوال فرمائیں۔ جی یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، تو یہ اچانک تبدیلی بھی کیوں آ گئی؟ آپ کی جگہ مینڈا کیوں آ گیا؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال جی۔ میں پہلے سوال پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کے، اور صرف نبی نہیں بلکہ رسول بنا کے، ٹھیک، اللہ رب العالمین نے ان کو دوہرا شرف عطا کیا۔ وہ نبی بھی ہے رسول اور بھی وہ ہے، رسول بھی سیدنا ہے، ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں شامل ہے نا، ٹھیک تو وہ نبی بھی ہے، انہ کان رسولا نبیا، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ ٹھیک، بسم اللہ۔ تو ان کو قبیلہ جرہم جو یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک، ان کی طرف اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہ وہ تھے وہ جو گزر رہے تھے وہ اور جو انہوں نے گزر رہے پانی تھے، دیکھا، انہوں نے اور پرندے رک گئے۔ دیکھے تھے، اچھا، تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ یقیناً پانی ہوگا، ہاں۔ اور پھر آ کے سیدہ ہاجرہ سے اجازت لے کے وہیں پہ خیمہ زن ہو گئے تھے، قبیلہ جرم کے یہ لوگ۔ رب کا قدرت کا حسن انتظام تھا۔ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ لوکل اس نہیں میں رکھی، اتفاق نہیں ہوتا، لوکل نہیں رکھی وہاں پہ کوئی چیز، وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ بین الاقوامی ہے۔ نے امپورٹ کی ہے چیزیں، کہ یہاں پہ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہونے ہیں، ہر چیز یہاں پہ مثالی جانی چاہیے، حتیٰ کہ وہ جس سے اپنے گھر کا طواف شروع کروانا تھا وہ پتھر بھی جنت سے بھیجا، ہاں سبحان، جنت سے بھیجا، اور وہ بڑی دو دلچسپ بات پتھر ہے۔ جنت سے ہیں، جی ہاں، جنت سے مقام ابراہیم مقام والا بھی ابراہیم بھی اور حجر اسود اور بھی۔ رکن یمانی کے بارے میں بھی، اچھا، رکن یمانی کے ٹھیک، بارے میں ٹھیک، بھی ہے کہ تین ہو رکن گئے۔ بھی جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، یاقوتتان من الجنہ، کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ تو وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ یہاں پہ میں جو ایک بڑی خوبصورت بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اہل یمن کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے پیار کیا کرو، ارقو قلوبن، یہ بڑے نرم دل ہیں، ہائے ہائے ان ہائے، کے دل بڑے نرم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم جیسے کہتے ہیں نا فلاں چیز تو لاہور کی ہونی چاہیے، ہاں، فلاں چیز تو جیسے کہتے ہیں جی یہ کوئی مشہور فالودہ جو ہے وہ قصور کا ہونا چاہیے، ٹھیک، بالکل ٹھیک، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چڑے اور فرمایا، تکے گجراں والے کے اپنے شہر کو آپ چھوڑ گئے ہیں، گجرانوالے آپ کو کے ڈر لیے- پڑ گیا کہ یہ کہیں دعوت نہ نہیں، دینی بسم پڑ اللہ بسم اللہ اہلا و سہلا، بسم اللہ۔ لیکن بالکل سیم اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال آقا علیہ السلام نے فرمایا الایمان یمانی، ایمان تو پھر یمنی ہوا نا، اچھا جی، بڑے اشاق لوگ ایمان تو ہیں، جس یمنی طرح ہوا نا۔ ترک ہے نا کیا بات ہے۔ عاشق، اسی طرح یمن کے لوگ میں نے پھر دیکھا۔ آپ نے فرمایا والحکمت یمانیت، حکمت و دانائی تو پھر یمن کی ہوئی نا، سبحان یعنی اللہ۔ اللہ کے حکام کو سمجھنا اور ان کو اختیار کرنا۔ ویسا میں نے کالر دو انتظار میں۔ السلام علیکم السلام علیکم جناب۔ جناب محترم غازی صاحب، سید محبوب شاہ بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی شاہ صاحب فرمائیں سوال۔ ہاں جی، ماشاءاللہ پہلے سب سے پہلے آپ کو پروگرام کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، بہت مہربانی، بہت شکریہ لطف آتا ہے، میں پابندی سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ مہربانی۔ غازی صاحب ایک گزارش کرنی تھی ہاں ہاں، کہ آپ سے بھی اور انتظامیہ سے بھی اگر اس پروگرام کا ٹائم بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ سن رہے ہیں، انتظامیہ سن رہی ہے آپ کی بات۔ آپ کوئی اور سوال اس کے علاوہ؟ جب ہم ٹائم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ یار یہ تو 45 منٹ گزر گئے ہیں، اور یہ پروگرام میں بھی تو باتیں بڑی تھوڑی سی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں نا، یہ تو 2 گھنٹے کا پروگرام بن جاتا ہے، یہ 2 سے 3 ریپیٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ 2 گھنٹے کا پروگرام اس اعتبار سے۔ جی نیکسٹ کالر دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب؟ عبدالاحد جلم سے بول رہا ہوں سر۔ جی جناب فرمائیں۔ میرے 2 سوال ہیں سر، کہ عقیقے کی نیت قربانی کے جانور میں انسان کر سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 9 درم حلال کمائی کے ہیں، 10واں درم اس میں حرام کمائی کا شامل ہو گیا، تو کیا وہ سارا مال ناپاک نہیں ہو جاتا؟ جو ٹھیک ہے۔ حصہ ڈالتے ہیں انسان قربانی میں، 6 آدمی جو ہے حلال کمائی والے ہیں، ہاں، اور 7واں جو ہے حرام کمائی والا شامل ہو جاتا ہے، یہ عمل کیسا رہے گا؟ قربانی کیسی ہو جائے گی؟ یہ قربانی تو اس کی ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ اس کو تو نہیں نا پتا، دوسروں کو تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کون سی حلال کے پیسے ہیں اور کون سے گڑبڑ ہیں۔ جس کے گڑبڑ ہیں اس کا نہیں قبول ہوگی، جن کے ہیں، جن کی نیت اچھی ہے، رزق حلال ہے، ان کی قبول ہوگی۔
بہرحال یہ بات میں بعد میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، چھوٹا موٹا میں بھی مفتی بن جاتا ہوں. جی غازی صاحب ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ایک لطیف سی بات ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تو انہوں نے منہ کس طرف کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نبی وسلم میری طرف منہ کر لو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اور بات ایسے ہی ابھی حضرت نے حدیث بیان کی نا کہ جب عام مومن کعبے سے افضل ہے، یہ تو بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ بھی ہم یہ ایک مانوی طور پر کہتے ہیں، حقیقی طور پر اللہ کا بیت تو نہیں ہے، تو حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی جب عام مومن افضل ہے. افضل البشر، افضل البشر، سید البشر، فخر الموجودات، جو بھی جتنے بھی توصیفی ہمارے کلمات ختم ہو جائیں گے ان کی شان ختم نہیں ہوگی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات دیکھیے کہ جب آپ کو لٹایا جا رہا تھا نا، آپ نے چند باتیں کہیں، چند جملے، آج وہ لوگ سنیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. بہت اعلیٰ بات کیا، وہ توجہ کریں اس پہ کہ اللہ کریم نے اپنے ان پیاروں کا ذکر اپنے کلام مجید میں کیا ہے، اور ہر سال ہم ان کے ذکر سے اپنی محافل کو سجاتے ہیں. انہوں نے فرمایا ابا جان آپ مجھے سختی سے باندھ دیجئے تاکہ جب آپ مجھے چھری چلائیں تو میں تڑپوں نہ، اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ذبح کرتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے تو آپ کے دل میں رکت آ جائے. آنکھوں پہ پٹی کا بھی ذکر ہے، پٹی باندھ دیجئے، اور پھر جب مجھے ذبح کر لیں تو میری یہ قمیص میری والدہ ماجدہ کو لے جا کر دے دیجئے گا، ان کو تسلی ہوگی. اور جہاں پر مجھے امام غزالی یاد آ گئے جو فلاسفہ کا رد ہو گیا کہ ہر چیز اپنی خاصیت کے مطابق عمل کرتی ہے. تو غازی صاحب چھری کا کام ہے کاٹنا، وہ کاٹے، لیکن آج پتہ چلا کہ ہر چیز اپنی خاصیت پر عمل کرنے میں کسی ہستی کی پابند ہے، اور وہ ہستی اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ بھی فرما دیا کہ خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائیں، کپڑوں پہ نہ پڑ جائیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے کوشش چھری اتنی تیز کر لی تھی، رسی یعنی پورے اہتمام کے ساتھ. اور ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن یہ صرف نبی کا خواب جو ہے وہ حجت ہے، نبی کا خواب، اس کے علاوہ کوئی ولی، کتب، ابدال، کسی کا نبی کوئی صحابی ہو نہیں، شریعت پہ پیش کیا جائے. ذات صرف نبی کی حجت ہے، معصومیت ہے نبی کی ذات. نبی کریم علیہ السلام ہے، آپ کے بعد محفوظ تو ہو سکتے ہیں کوئی، یعنی ان کی بات تو مانی جا سکتی ہے. یہ ہم نے کلیئر کر دینی. مفتی صاحب اس کو آپ ذرا میں سوال آج کا پوچھ لوں تو آپ نے ذرا بات یہ کلیئر کر دینی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض اس طرح کے سانے ہوئے کہ بندے نے کہا جی میں نے خواب دیکھا تو میں نے اپنے بیٹے ذبح کر دیے، میں نے سمندر میں اپنے بچے پھینک دیے. تو یہ بڑا ضروری ہے عام پبلک کے لیے کہ اس مسئلے کو ہم کلیئر کریں. ناظرین کرام، آج کا سوال ہم ہر روز آپ سے پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. اور آج سے ہماری جو انتظامیہ ہے اور ہمارے جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی ہے. میں نے آپ کی درخواستیں وہاں پہنچائی تھی. 10 ہر روز ہم انعامات آج کے بعد دیا کریں گے. آج سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آج کا سوال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے کون سے تھے؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، سیالکوٹ چونڈا سیکٹر میں بھارتی فوج کی پاسکول جو ٹینک لے کر وہ آئے تھے، وہ 500 تھے جو پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے، اور ہمارے مجاہدین اور شہداء نے ان کو پھر جس طرح روکا اپنے جسموں پر، وہ جسم بھی ایسے انہوں نے ان کے لگتے تھے شہداء کے کہ جیسے لوہے کے بن گئے ہوئے ہیں. پتھر بھی ہوتا شاید تو ٹینک کے نیچے آ کے ریت بن جاتا، لیکن ان کے جسم جو تھے وہ اس طرح سامنے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن جو تھا وہ پاکستان کی پاک سرزمین میں داخل نہیں ہو سکا. درست جواب جنہوں نے دیا خوش نصیب حضرات ہیں. عبد الجلیل صاحب کا تعلق لاہور سے ہے، فرحان صاحب ملتان سے ہیں، معین فرید بہاولپور سے ہیں، ڈاکٹر طاہر مسعود کا تعلق فیصل آباد، قدیر الدین صاحب میر پور خاص، محمد شکیل صاحب لاہور سے، مجاہد احمد لاہور سے، بصیر خان ایبٹ آباد سے ہیں، حامد خان صاحب کا تعلق کراچی سے ہے، سید ذی شان ناصر کا تعلق لودھرا سے ہے. آپ تمام 10 حضرات کو آپ کے انعامات آپ کے گھر پہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلیور کروا دیں گے. جی مفتی صاحب پہلے وہ چھوٹا سا مسئلہ کلیئر کر. جی ایک تو جو ابھی آپ بات کر رہے تھے خواب سے متعلق، بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. جی ان خوابوں پر قیاس کر کے کوئی مومن اپنے خواب کو بھی اپنے لیے دلیل یا حجت نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ. عام مومنین کے لیے حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہ اپنے خواب کو
شریعت پر پیش کریں گے. ٹھیک. اگر شریعت میں اس خواب کے تعمیل کی گنجائش ہوگی کریں گے، وگرنہ اس خواب کو رد کر دیا جائے. یہ بعض جعلی پیر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل یہ ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دی. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. جو شریعت کے خلاف حکم ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات ہے، وہ بالکل رد کر دی جائے گی. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں مجھے سجدہ کرو، ایسے لوگوں کو تو پکڑ کر ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. یہ ہمارے اسلام کے نام پر دھبا ہے. اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے. ایسے پیروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور کیونکہ یہ دراصل پیر نہیں ہیں، جعلی لوگ ہیں جو پیروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کا پیروں پر اعتماد اٹھ رہا ہے. تو یہ میں بھی گزارش کروں گا لوگوں سے، ایسے لوگ پیر نہیں ہیں. ان کو بنیاد بنا کر آپ پیروں پر اعتراض بھی نہ کریں، اولیاء پر. دوسرا کالر نے سوال کیا تھا کہ قربانی کے حصوں میں جانور میں عقیقہ شامل کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ 7 حصے ہیں، ان میں 1 2 3 حصے آپ عقیقے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ حرام کمائی کا کوئی حصہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بلا کسی حرج کے آپ کی قربانی ہوگی. اور اگر آپ کو یقین ہے اور آپ کو پتہ ہے، یہ بات معروف بھی ہے کہ یہ شخص حرام کماتا ہے، اس کا کاروبار، تو پھر آپ اس کو شامل ہی نہ کیجیے اپنے حصے میں، تاکہ کسی قسم کا تردد. مراد شاید یہ ہے دینی مدارس ہیں، ادارے ہیں، وہ لوگوں کہتے ہیں کہ حصہ ڈالیے، وہ حصہ آپ نے جا کے رسید بھی پیسے دے دیے. آپ کو کیا پتہ ہے؟ تو آپ پہ تو وہ اطلاق نہیں ہوگا. آپ کی قبولی، آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بال جو ہے یہ حلال ہے اور یہ بال جو ہے یہ حرام سے کمائی سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم. جی آج کے کیا پیغام ایک مسلمان کو اس سے ملتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے یہ سارے واقعات؟ میں یہاں پہ غیر صاحب ایک بات آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر اجازت دیں تو ایک بات، وہ ان کی شخصیت کا بڑا خاص پہلو ہے. ضرور. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کے 3 پہلو ایسے بیان کیے کہ جس میں ان کو اولیت حاصل ہے. ٹھیک، سبحان اللہ. یعنی وہ پائنیئر ہیں اس چیز کے. ٹھیک. پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے گھوڑے پر سواری کو ایجاد کیا. اس سے پہلے گھوڑا جو ہے وہ ایک جنگلی جانور کے طور پہ سمجھا جاتا تھا. اچھا. اور اس پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے. جیسے دیگر جنگلی جانور ہوتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ تو ہماری سواری ہونی چاہیے. تو اللہ نے پھر گھوڑے کو انسان کے لیے جو تھا وہ مطیع کر دیا اور وہ ان کو سواری. ویسے کمال کی سواری ہے جی. کمال کی سواری. لاکھ گاڑیاں آ جائیں جو گھوڑے پہ بیٹھ کے آدمی کو ایک تفاخر کا احساس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دوسری بڑی خاص بات یہ کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ جو موجودہ عربی ہے یہ ان کی طرف الہام کی گئی اور اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. سبحان اللہ. معاشرے کے اندر جو اہل جنت کی زبان ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، جو قرآن کی زبان ہے. اور تیسری چیز تو بڑی خاص ہے، وہ میں اس دونوں خاص تھی لیکن یہ آج کے اعتبار سے جدید ٹیکنالوجی، یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ ساری بیس کرتی ہے رمی کے اوپر، پھینکنے کے اوپر. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، تیر اندازی ہے، اس میں پھینکنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جوانوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ پھینکنے کا فن سیکھا کرو. یہ سب سے پہلے یہ فن جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اچھا. یعنی آپ تیر اندازی اور ان چیزوں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی اور یہ آپ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کرتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیر چلانے کا فن سیکھ کر بھلا دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور یہ جو رول بیک لوگ کہتے ہیں نا جی ایٹم اپنا رول بیک کر لیں، یہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے. قطعاً نہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے خلاف ورزی ہو جائے. میں یقین جانے کل وہ آپ 92 کے وہ جو میزائل کا ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے معاملہ کہ ہمارے پاس کیا کیا ایسیڈز ہیں اس اعتبار سے، تو مجھے شدت سے یاد آ رہا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو رمی کا پروسیس شروع ہوا جس کو آقا علیہ السلام نے پروموٹ کیا وہ آج اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب الحمدللہ کسی کو جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف آنے. اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو آپ نے کہا کہ اس میں ہم سیکھتے کیا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ بس بولنا چاہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی جانثاری، ان کی اطاعت و فرما برداری دیکھی
تو آپ نے کہا نعم العون یا بنی علی امر اللہ، میرے لیے اللہ کا یہ حکم اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا، لیکن اے بیٹے تو نے اس پہ اتنی اچھی مدد کی ہے کہ میرے لیے آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، نوری صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ لا علاج مرض کا علاج، کوئی بھی جو مرض کسی کو لاحق ہو، جس مریض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، اس کی شفایابی کے لیے اللہم یا سلام و سلم، اس کا 1.25 لاکھ بار ورد کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے لا علاج مرض میں بھی شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک، اور یقین شرط اولی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو سارا واقعہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہم نے بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل، مکمل، پختہ، گہرا یقین وہ ہو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتے ہیں۔ ناظرین کا بک آف دی ڈے، معاف کیجیے گا ناظرین کرام، یہ جو بک آف دی ڈے دبستان نظام ڈاکٹر اسلم فرخی مرحوم کی کتاب ہے، جو شعبہ اردو کے ہیڈ رہے، ڈین رہے کراچی یونیورسٹی کے۔ کچھ ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ میں نے ڈاکٹر اسلم فرخی مرحوم سے کہا، داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے ہم دونوں اکٹھے میں ان کو لے گیا تھا، تو میں نے کہا اس کتاب، ایک کتاب کے اندر 1000 کتاب ہے، یہ کیسی کتاب آپ نے لکھ دی؟ تو رو پڑے وہاں کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں نے یہ کتاب نہیں لکھی، یہ خواجہ نظام پاک نے مجھ سے خود لکھوائی ہے۔ تو یہ ایسی اعلیٰ کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس کتاب کی خوبیاں، ضرور پڑھیے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار، فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے اور اس کا کیا ہوا گناہ نہ مرے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے وہ مجاہدین، ہمارے وہ فوجی حضرات، پاک فوج کے وہ مجاہد جو دہشت گردوں سے برسر پیکار ہیں، جو اندرونی حفاظت، اندرونی دشمنوں سے بھی لڑ رہے ہیں، بیرونی سے بھی لڑ رہے ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے حوصلوں کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے، ان کو ایسی ہمارے دیکھتے دیکھتے سزا اللہ اپنی بارگاہ سے ان پہ عطاب اپنا نازل کرے کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ پاکستان مرد آباد کہے، یا پاکستان کے خلاف بات کرے، یا یہ کہے کہ ہم پاکستان زندہ باد نہیں کہیں گے۔ ناظرین اکرام، پاکستان سے محبت اس لیے بھی کیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے محبت کی خوشبو اور محبت کی ہوائیں جاتی تھی۔ جو رسول اللہ سے محبت اور سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی، ان کو پاکستان سے محبت کرنی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔